اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آئیے اپنے دلوں کو آباد کرنے کے لیے اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار انبیاء، حبیب کبریاء، نبی مکرم، شفیع معظم، رسول محتشم، پیغمبر محترم، سیاح افلاک، صاحب الاولاق، جناب احمد مجتبیٰ، پیارے سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد کروڑ ہاتھ کرم ہے، احسان ہے اس مالک کا بھائیو جس کے حکم کے بغیر اندر کا سانس باہر نہیں جاتا اور باہر کا سانس اندر نہیں آتا۔ اس نے ہمیں توفیق بخشی، ہم نے مغرب کے سجدے ادا کیے اور اب پیارے بھائی یاسر صاحب کی دعوت پہ یہ اکٹھ کر لیا۔ میری سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ جس بھائی کی مغرب کی نماز رہتی ہے وہ اٹھ جائے، جا کر نماز پڑھی۔ اس محفلوں سے ضروری نماز ہے، وہ فرض ہے۔ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ جناب ہی بیٹھے ایس پوچھنا، رب کوئی نہیں پوچھنا، ٹھیک ہے جی؟ تو وہ اب آپ کر لیں بنا، میری گفتگو اتنی کوئی ضروری ہے۔ اب آپ اسی وقت آج کا آپ کا اور میرا مل بیٹھنا اللہ کی بارگاہ میں تشکر کے لیے بیٹھنا ہے، اپنے بھائی کی خوشی میں شریک ہونا اور اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا جو رب نے کرم کرتے ہوئے ہمارے بھائی یاسر کو نعمت سے نوازا ہے، اللہ نے پتر دیا ہے۔ اور یقین مانیے مالک کا یہ کرم نہیں تو اور کیا ہے۔ حضرت چلے میں زیادہ نہیں ایک دو مثالیں دیتا ہوں شاہ صاحب کے زیر سایہ۔ شہدی حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، ہاں جی، 90-100 سال گزر گئے، اولاد نہ تھی، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے باری دا رب مجھے وارث ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اللہ کی بارگاہ میں 90-100 سال تک حضرت ابراہیم دعائیں کرتے رہے۔ کو کٹا دینا ماڑی جی چھن چھن تھوڑی سناوا دے اللہ رسول دا پیغام۔ چلو تھوڑی جی رکھ لو گی جڑا خوش کر جانا لگے پھر ٹھیک ہے۔ تو 90-100 سال تک دعائیں کرتے رہے۔ کون؟ خلیل اللہ علیہ السلام۔ کون؟ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ 90-100 سال تک اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے اور اولاد نہیں ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اپنے چچے کی بیٹی حضرت حران کی بیٹی حضرت سارہ سے نکاح ہوا تھا، تو جب بڑھاپا آ گیا، اولاد نہ تھی، تو میں مختصر کر رہا ہوں یہ قصہ۔ تو پھر حضرت جو سارہ تھی وہ ایک مصر کے معاملہ جو ہوا، انہوں نے حدیث کے طور پہ چلے تھوڑا کھول ہی دوں بات، انہوں نے ہجرت کی حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ، اور یہ چاچے کی دھی بھی ہے، حضرت حران کی بیٹی ہے، اور ہجرت کی۔ یہ ہمارے گوانڈ رہتے تھے بابل میں، افغانستان دے لاگے، تو یہاں سے ہجرت کی اور مصر گئے، اور 3 بندے تھے حضرت ابراہیم کی، آپ کی زوجہ تھی، اور ساتھ آپ کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام۔ یہ 3 افراد ہجرت کر کے مصر کا بارڈر کراس کیا۔ مصر کا بادشاہ بڑا بدبخت تھا، بڑا بد کردار تھا، اس کے نمائندے CIA کے، اس کے پولیس کے خفیہ ایجنسیوں کے بندے بارڈر پر رہتے تھے۔ جس قافلے کے ساتھ خوبصورت لڑکی آتی وہ اسے انفارم کرتے، وہ حکم دیتا کہ اٹھا کر لے آؤ، اس کے پاس لے آتے۔ اس وقت ہوٹل جدید نہیں تھے، یہ میٹرو، یہ سرینا، یہ PC وغیرہ، سرائیں ہوتی تھی، وہاں پہ مسافر قیام کرتے، سا لیندے، پھر سفر شروع کر دیتے۔ تو جب وہاں پہ انہوں نے دیکھا تو بادشاہ کو خبر کی، بادشاہ ادھر بابل کی طرف سے کچھ مسافر آئے ہیں، ان کے ساتھ ایک لڑکی بڑی خوبصورت ہے۔ بدبخت نے اپنے سرکاری ہرکارے پولیس بھیجی اور اپنے دربار میں بلا لیا۔ اللہ نے اپنی بندی کی حفاظت کرنی تھی اور اس نے
شخصیت بری کے ساتھ حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم کی گھر والی ہے ہاتھ بڑھایا, خدا نے تو شنج پیدا کر دیا اور یہ نہ سکا تو منہ پر نہیں جا پیا اور پھر لگا ترلے کرنے, پھر منتیں کرنے لگا آئے مجھے معاف کر دے, وہیں سے غلطی ہو گئی, آئے میری خطاط پہ درگزر کرو. حضرت سارہ نے معاف کر دیا. دوسری بار پھر اس نے ایسا کیا, پھر تو شنج پیدا ہوا. تیسری بار میں نے معاف کیا اور پھر جب معافی ملی نا تو اپنے پولیس والے دے دوالے ہو گیا. یہ بعد جنت والی وارث کوئی نہیں بنتا, ادو بھی اج بھی کوئی نہیں بنتا. پہلے لوگ انہیں استعمال کرتے ہیں, پولیٹیکل جو لوگ ہوتے ہیں اپنی بدماشی کے لیے, اٹھا لو فلاں مسجد کے مولوی صاحب کو, اٹھا لو فلاں لبیک والا ہے, اٹھا لو فلاں ختم نبوت کی بات کرتا ہے, اٹھا لو فلاں مرچیوں پہ لعنت بھیجتا ہے, تو بعد میں ان کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو وہ اپنے بندوں کے دوالے ہو گیا. وہ تسی بدبخت ہوئی ہے, کوئی انسانی مخلوق ہی نہیں, کس کو لے آئے, ہاتھ جوڑ کر ادب کیا. معافی مانگنے کے بعد کہتا ہے میرا ازالہ یہ ہے, آپ نے معاف مجھے کر دیا, آپ کی مہربانی ہے. آپ کی خدمت کے لیے اپنے خاندان کی ایک لڑکی وہ تحفہ دیتے ہیں, آپ جہاں بھی جائیں آپ کے ساتھ رہے گی, اپنی خدمت اور سیوا کرتی ہے. اب یہ چار بندوں کا کام آ کر حضرت ابراہیم کو ساری بات بتائی. حضرت ابراہیم نے کہا نہیں آ نہیں رہنا, جس قوم کا بادشاہ, جس ملک کا حکمران بدبخت ہو, بد نیت ہو, بد کردار ہو, اس قوم کی فضا میں سانس لینا بھی خوشبختی ہے. تو حضرت ابراہیم وہاں سے پھر ہجرت کر کے آگے فلسطین شام کی طرف گئے. 3 آئے تھے مصر میں, جانے لگے تو 4 ہو گئے. پھر حضرت سارہ نے کہا میں اب اپنی خوشی سے کہتی ہوں اتنی عمر ہوگی, 90 سال ہو گئی ہے اور آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے, میں آپ کو یہ جو مجھے خدمت کے لیے تحفہ ملا ہے نا, یہ عورت میں آپ کو تحفہ دیتی ہوں, آپ اسے نکاح کر لیں. اللہ نے چاہا, ہو سکتا ہے اللہ اس کے جسم سے آپ کی نسل پاک چلا دے. تو حضرت سارہ نے خود نکاح کرایا. تو جس عورت کے ساتھ نکاح کروایا حضرت ابراہیم کا, اس کا نام تھا حضرت حاجرہ. اللہ کی کرنی, رب کا نظام ہے. حضرت حاجرہ سے اللہ پاک نے پتر دیا, نام رکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام. اب وہ تھے, اب خود سوچو یار, جب بندے کی عمر جو ہے وہ اتنی ہو جائے, 90 سال ٹپ جائے, 90-100 سال عمر ہو جائے, بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر کر کے پتر لے, تو پھر بندہ بتاؤ نا کچھ نہ لائے گا. حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل, اور اسماعیل سونے بھی تھے اور چہرہ چمکتا تھا, سونے کیسے نہ اسماعیل ہوتے, حضرت اسماعیل کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکتا تھا. جی تو وہ پیار کرتے. اب عورت میں سوتن والا جو جذبہ ہے یہ بنار ہو جاتا ہے. انہوں نے دیکھا میری بات ہی نہیں پوچھتا کوئی تھے, اب لڑائی جھگڑے بھی رہتے تھے, بول بلانا بھی رہتا. آخر ایک دن اداس اپنے گھر کی دہلیز میں بیٹھی تھی اور فرشتہ خدا نے بھیجا, جاؤ خوشخبری دو کہ سارا اللہ تجھے بھی بیٹا عطا فرمائے گا. اور اللہ نے بیٹا دیا تو نام رکھا اسحاق. حضرت اسحاق کے آگے بیٹے ہوئے حضرت یعقوب. حضرت یعقوب کو اللہ نے 12 پتر دیے. وہ احد عشرہ کوکبا, 11 ستارے تھے, چند کوئی سی حضرت یوسف علیہ السلام. اور 14,000 پیغمبر ہوئے حضرت ابراہیم کے اس پتر حضرت اسحاق سے. اور حضرت اس ابراہیم کے دوسرے پتر حضرت سونی اسماعیل سے صرف محمد مصطفیٰ تشریف لے کر. اس لیے تو یہودیانہ پٹ اٹھیا. جس وقت ایک عالم مدینے میں آیا ہوا تھا مکے میں, اس نے خبر ملی وہ جو علامتیں اس نے کتابوں میں پڑھ رکھی تھی, اللہ کے آخری نبی تشریف لائیں گے, وہ جو تارا ٹوٹنا تھا, وہ جو 14 وہ طبق گرنے تھے, اس نے ساری علامتیں پڑھ رکھی تھی. اللہ قرآن میں کہتا ہے اے میرے حبیب تیرے انج پہچان دے اپنے پتلوں کو پہچان دے, یہ حسد کرتے ہیں اندر نبوت کا صفت ہے کو تجھے نہیں مانتے. تو وہ پٹ اٹھیا سی, حال ہوئے ساڈے بنی اسرائیل جو اج نبوت نکل گئی, یہ اس کے لفظ تھے. اللہ نے اتنے پیغمبر ادھر بھیجے. اب حضرت اسحاق بھی پیدا ہو گئے. اب حضرت اسماعیل سے پیار زیادہ تھا, تو دیکھا ایک دن کہ حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے گودی میں اٹھایا تو سونے اسحاق کو ساتھ لگا رکھا تھا. تو حضرت سارہ نے دیکھ لیا, کہنے لگا پہلے تو اب وہ جو حاجرہ تھی وہ تحفے میں ملی خادمہ تھی, اب ہم اپنے آقا کے وارث کی ماں بن گئی تو تفاخر آ گیا جی کہ اب اہمیت ہو گئی. لیکن یہ اپنی چاچے کی بیٹی تھی, برادری تھا, قبیلہ تھا. یہ جب انہیں بھی اسحاق ملا پھر آخیا میں لڑائی ہوئی تو قسم اٹھا لی کہ میں اس کے 3 اعضاء کاٹوں گی. غصہ ٹھنڈا ہوا تو چلیاں گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ میں غصے میں قسم چک بیٹھی ہیں تو ان کے کرا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایسا کرو تم, وہ تو ڈریا نہیں, میں یہ آپ کے کوئی بندہ پوچھ لیتا ہے کوئی کھڑکا لے گا. اچھا شکریہ, پیار نہ کیا تھوڑا سرپرستی میں صدر اختیار والے بندے. اچھا جی جو مرضی کر سکتے ہیں. اچھا جی حضرت
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت سارہ کو فرمایا اے سارہ چلو غصے میں قسم اٹھائی تھی پوری ایسے ہو گئی کہ تو حاجرہ کے کانوں میں بھی سوراخ کر دے اور ناک میں بھی سوراخ کر دے 3000 کٹ جائے گا قسم بھی پوری ہو جائے گی. اس سے پہلے عورتیں نہ کان بنتی تھی نہ نک بنتی تھی, اس سے بعد عورتیں کان بھی چھیدنے لگی اور ناک بھی چھیدنے لگی. اور کرے لا جائے گی آپ آیا ہونا کرا سکتے آ جاؤ. تو حضرت سارا نے اس طرح قسم پوری کی. اور پھر اب جب یہ بات بگڑتی چلی گئی تو اللہ کا حکم بھی ہوا بھی جاؤ وادی غیر چیز میں چھوڑ آؤ. پھر جا کر چھوڑ کر آئے تھے. بس اتنی بات بتانی تھی, اب خود اسی بہت سنیا. اب آگے آ رہے ہیں حضرت مریم علیہ السلام. آپ کے جو ابا جی ہیں حضرت عمران, ان کے نام پہ اللہ نے قرآن میں سورت نازل فرمائی ہے. اور ان کی امی جی کا نام ہے حضرت حنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی حضرت حنا 30 سال ہو گئے اولاد نہ تھی. اور ایک دن نا اپنے گھر میں باغ تھا, بوٹے تھے تو ان کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی. تو ایسے نظر پئی نا درخت پہ گھونسلہ تھا, آلنا تھا چڑی کا یا گھوگھی کا آلنا تھا. تو وہ باہر سے چوگا لاتی ہے, اس کے گھونسلے میں شادی اس کے بورڈ پہ بچے تھے, وہ ان کے منہ میں چوگا دیتی ہے. تو حضرت حنا حضرت مریم علیہ السلام کی امی جی نظر پڑی تو آنکھوں میں اتھرو آ گئے, دل پسید گیا. آسمان میں نظر اٹھائی, اللہ کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ تو کتنا کریم ہے, تو نے چڑی کو ووٹ دے رکھے, وہ اپنے بچوں کو چوگا دیتی ہے, مجھے بھی کوئی ووٹ دے میں بھی اس کو چوگا دوں. ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرضی کرتی ہے, مالک مالک ہے, اللہ قبول فرماتا ہے. حضرت حنا کو جو ہے وہ امید ہو جاتی ہے. یہ اب نقطہ ہے ہمارے لیے, جب امید ہو گئی تو وہ جو رب کے نیک بندے ہیں ان کا طریقہ یہ وہ اور عاجز ہو جاتے ہیں اور شکر گزاری کرتے. باری تعالیٰ تو نے 30 سال بعد اولاد دی ہے, 30 سال بعد مجھے امید لگائی ہے, کرم مجھ پہ کیا ہے, اب جو تو نے کرم کر دیا ہے تیری راہ پہ شکرانے کے طور پر میں نہ اس کو دوں گی جو تیری راہ پہ رہے گا جو پیدا ہوگا. لوگوں یہ قرآن کا قصہ ہے, کوئی ٹولا مائیا نہیں ہے. اور پھر جب پیدا ہوئے تو وہ لڑکی تھی. قرآن کہتا پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی باری تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے. اب یہ لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہے. ہائے ہائے قرآن میں فرمایا اے حنا وہ یہ لڑکی کئی لڑکوں سے بھی بہتر ہے, کئی تیاں پترا تو بھی اگے ہوندیاں. اس کر کے اللہ بیٹی دے تو کبھی متھے ٹماٹر نہیں پانا چاہیے, کبھی جو ہے بندے کے دل میں ملال نہیں آنا چاہیے. اور بیٹا نہیں تھا تو وہ لے کے چلے گی درس وچ بھی داخل کر لو. تو وہ جو عبادت گاہ تھی وہ آندے نہیں اسی تے منڈے رکھ دے ہیں, اسی تے بچیاں دا مدرسہ نہیں بنایا. تو وہ عبادت خانے میں بچی نہیں لیتے تھے. تو ادھر آپ کے رشتہ دار نے حضرت زکریا نام پر خالو کرتے تھے, تو ان کی وجہ سے پھر حضرت مریم کو وہاں پہ دے دیا. یار 30 سال بعد اللہ بچہ دے شکرانے کے طور پر. اور میں یہ آپ کو یہاں پہ میں آپ سے درخواست کروں گا, ارے دیکھو جن کے اولاد نہیں ہے کس کس جا کے بابے پہ دربار پہ وہ ٹکرے نہیں مارتے, کس کس بابے کے دربار پہ جا کے تعویذ نہیں لیتے, کس کس ڈاکٹر کے پاس ہر طرح کا ٹیسٹ نہیں کرواتے. یار اگر تجھے بغیر منتیں مانگے, بغیر درباروں پہ جائے, بغیر ڈاکٹروں کی اپوائنٹمنٹ لیے اللہ تجھے ہیرے جیسا تھی پتر دے دے, جی میرے رب کا کرم نہیں تھا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, نعرہ غوثیہ, نعرہ تحقیق, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد, زندہ باد, ختم نبوت, زندہ باد, زندہ باد. او بھائی یہ میرے رب کا کرم نہیں تو اور کیا. سارا دن مزدوری کر کے آتے ہو فیکٹری سے اور گھر میں آتے تھکے ہوئے ہوتے ہو, بھوک بھول جاتی ہے, اپنے دھی پتر کو اٹھاتے ہو نا, سال 1.5 سال 6 مہینے ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے, ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے. رب کے بندے جو ہیں کسی آزمائش پہ واویلا نہیں کرتے. وہ میں نے قصہ چھوڑ دیا جب چھوڑ آئے سوکھا کام نا کہ دودھ پیتا بچہ اس وادی میں چھوڑو جیسے کو قرآن غیر سی زیرہ کہہ رہا جسے کہا دا بھی دیلا نہیں بندہ تے دور دی گل سی. اور جب 13-14 سال کا ہو حکم ہو کہ گلے پہ چھری پھیر دے تو پھر کے بارش میں تیری رضا مار کا تھوڑی سی ہوگی ہار آل کا تو چھڈی رب نو ساڈا ہی گھر لبا سی. اسی تے اگے بڑے سدے ہوئے ہیں, اسی تے اگے بڑے دکھی سن. یہ اللہ والوں کا وطیرہ نہیں ہے. شکر گزاری آج دی جو رب کے ہر فیصلے پر راضی ہوتا ہے اللہ اسے پھر دین و دنیا کی برکتیں عطا فرماتا ہے. تو اگر آپ اللہ نے آپ کو دھی پتر دیا, یار کام کر کے آتے ہو, بچے کو اٹھاتے ہو, سینے سے لگاتے ہو, ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. ہاں جی, اگر تجھے اللہ نے بغیر یہ مشقتوں کے تجھے بیٹا بیٹی عطا فرمائی ہے, یہ میرے رب کا کرم نہیں تھا اور کیا. پھر دیکھ اگر تیرا دھی پتر سلامت ہے, اکھیوں کا نور ہے, ہاتھ پاؤں سلامت ہے, تو رب کا کرم نہیں تھا اور کیا ہے. اور یار لوگوں کے چلے پیدا نہیں ہوتے, لوگوں کے چھدائی اور نبینے اور ڈھونڈے بچے نہیں پیدا ہوتے. ایک بھی ایسا پیدا ہو جائے
بندہ ساری زندگی اس کی نوکری کرتا رہتا ہے, اندر باہر ہوں جو کر نہیں دیتا. اگر اللہ نے تجھے سونے سلکھے تندرست بچے دیے, ہی میرے رب کا کرم نہیں تھا. میں کہتا ہوں اگر اللہ نے 2 بیٹے دیے ہیں, شکرانے کے طور پر ایک بچے کو اللہ کے قرآن کا حافظ بنا, شکرانے کے طور پر ایک بچے کو رب کے رسول کے دین کا سپاہی بنا, شکرانے کے طور پر اگر 4 ہے تو ایک کو قرآن کا حافظ بنا دے, اگر 3 ہے تو ایک قرآن کے رستے پہ ڈال دے, اگر 2 ہے تو ایک شکرانے کے طور پہ باری تعالیٰ تیرا کرم ہے تو نے کوئی للہ نہیں پیدا کر دیا, تیرا کرم ہے تو نے کوئی نبی نہ بچا, تیرا کرم ہے تو نے کوئی چلا چھدائی نہیں مجھے دے دیا, تیرا کرم ہے تجھے مجھے بے اولاد نہیں رکھا. اے اللہ شکرانے کے طور پر تیرے نبی کے دین کا عالم بناؤں گا, تیرے قرآن کا حافظ بناؤں گا. اور میں تو کہتا ہوں 2-3 چھڈو, ایک بھی ہو تو رب کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر قرآن کا حافظ دین کا عالم بناؤ. باری تعالیٰ تیرا کرم ہے, جے تو یہ بھی نہ دیتا تو میں کہڑی دیر نہ جنگ کر لینی سی. ایک بھی ہو تو اس پہ بھی رب کا شکر ادا کرو بھائی. اور پھر اللہ کا رسول یہ کرم ہے نا سنے رب کا. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علموا اولادکم 3 خصال حب نبیکم. پھر ایک حدیث میں ادبوا اولادکم علی 3 خصال, فرمایا کہ اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ 3 چیزوں پر کرو. ایک حب نبیکم, اپنے نبی کی محبت اپنے بچوں کو سکھاؤ, حب اہل بیت النبی, اور دوسری اللہ کے رسول کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ, اور تیسرا فرمایا حب تلاوت القرآن, اور اپنے بچوں کے دلوں میں قرآن پڑھنے کی محبت پیدا کر. یہ 3 چیزیں اپنے بچوں کو سکھاؤ. اور بچے پیدا کرنا کون سا کمال ہے؟ پالنا بھی کوئی کمال نہیں. یہ جانور صدیوں سے بچے پیدا کرتے آ رہے ہیں. چڑیاں بوٹ پیدا کر دیا, اڑنا سکھاؤں دیا, مچھلیاں بچے پیدا کر دی ہے. نہ بچے پیدا کرنا کوئی کمال ہے, نہ بچوں کو پالنا کوئی کمال ہے. اصل کمال یہ ہے بچوں کی تربیت کرنا. ایسا سونا کردار بچوں کو بناؤ کہ جس جگہ پہ رہیں تیرے بچے کی کردار کی خوشبو سے محلہ معطر ہو جائے. لوگ تیرے پتر کو دیکھ کر تجھے دعائیں دے. اس شیخ سادی فرماتے جو چاہتا ہے مرنے کے بعد اس کا نام باقی رہے, فرمایا اپنے بچے کو اچھے اخلاق سکھاؤ. وہ بولے تو پھول چڑھ, وہ بات کرے تو محبتوں میں بیٹھے, وہ جہاں جائے سنو ماحول پیدا کر دے, فتنہ نہ بنے, فساد نہ بنے, اس بندے کے بارے میں مشہور ہو جائے, اچھا وہ بیچ پا گیا نہیں اور صلح ہو جائے گی. ایسے سونے کردار کی تربیت اپنے بچوں کی کرو. اور فرمایا تمہارا نام مرنے کے بعد بھی دنیا میں باقی رہے گا, تمہارا نام مرنے کے بعد بھی دنیا میں باقی رہے گا. آپ جی بکار ان کی تربیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ کے نبی پر اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرو, تمہیں تمہارے بچوں کی تربیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور کتنا کرم, اتنا فضل. اور پھر دیکھو جب اپنے بچوں کو محمدی رنگ میں رنگ دو, جب مصطفی رنگ ان پہ چڑھ جائے تو پھر گھر کا ماحول اسلامی بن جاتا ہے. اور جب محمدی رنگ چڑھ جائے گا پھر تیری ایک ادا, ایک فعل پہ اللہ ثواب عطا فرمائے گا. سنو بات ہوا میں نہیں کرتا, نہ پڑھتے پڑھتے کوئی ترقی کر دیں عالم نہیں بنے. الحمدللہ قبلہ مفتی صاحب بھی تشریف شاہ صاحب بھی بیرا شریف سے 9 سال کا کورس کیا, اور یہ جی سی یونیورسٹی سے ایم فل پی ایچ ڈی دے دے تو ڈگری کوئی نہیں ہے پاکستان ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کو حدیث کی روح سے بتا رہے ہیں. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اپنے بچوں کو تو محمدی رنگ چڑھاؤ گے, ان کو دین پڑھاؤ گے, قرآن پڑھنا سکھاؤ گے. سنو اللہ کے نبی کا فرمایا وَافْتَحُوا عَلَىٰ صِبْيَانِكُمْ أَوَّلُ بِكَلِمَةِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. تیرا بچہ ماما کہنا بعد میں سیکھے, پاپا کہنا بعد میں سیکھے, دنیا کی چیز کا نام لینا بعد میں سیکھے, پہلے اس کی زبان پر پیدا کرنے والی اللہ کا نام آنا چاہیے. اور جس کے زبان پر پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ ہو, اور پھر فرمایا آخر اس کی آخری کلمہ جب منجی سے پہ جائے منہ نو سپی لگ جائے اس وقت بھی آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو. فرمایا جتنے اگر 70 سال زندہ رہے, 100 سال جی کر بھی دنیا سے جائے گا تو اس کے جتنے صغیرہ گناہ ہیں اللہ پاک پہلے اور آخری کلمے کے صدقے سارے معاف فرما دے گا. اللہ پاک سارے معاف فرما دے گا. یہ سنے نبی پاک کی حدیث. اور پھر اب گھر میں اسلامی ماحول بناؤ. سونے نبی آئے تھے مخلوق کو خالق کا رستہ دکھانے کے لیے, دنیا کو بتوں کے آگے سے اٹھا کر رب وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سجدے میں لے جانے کے لیے. اور زندگی 100 سال کی زندگی کا نچوڑ میرے نبی کے ایک لفظ ایک جملے میں آیا. اللہ کے نبی فرمایا اپنے بچوں سے اس طرح محبت کرو, اپنے بچوں کو تیرا کی سکھاؤ. اور سنو سونے نبی پاک فرمایا کہ اقراب و ربیع الصبیان, نبی پاک کی حدیث ہے کہ مٹی بچوں کی بہار ہے. بچوں کو بیبی کیسے ٹیوب نہ بنا کے رکھو, کچھ چھوڑو ہی نہیں لاؤنا. فرمایا بچوں کو مٹی میں چھوڑو,
مٹی بچوں کی بہار ہے. اور آج 1400 سال بعد بڑی بڑی کوٹھیوں میں نے دیکھا بڑے بڑے پروفیسر تے ڈاکٹر مٹی دی ٹرالی سٹائی دی اتنے آنے چھڈی دے نے. سائنس آندی انہاں دے پٹھے مضبوط ہوندے. 1400 سال پہلے حسین کے نانا زہرا کے بابا سونے بدھوا کے مکھڑے والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے تھے کہ بچوں کی بہار مٹی ہے. اپنے بچوں کو مٹی میں چھوڑا کرو, ننگے پیر پھرن بچے مٹی میں. وہ جو ہے نا پہلے کہاں ہوتے تھے, اب تو پتہ ہی نہیں بیماریاں کتنی ہیں. جن کا بچپن پیٹ پہ گزرا آجے بھی بابے ٹائٹ ہیں جی, ہجے بھی وہ تندرست ہیں, ہجے بھی ان کی ہڈیاں پختہ ہیں. آج سائنس 1500 سال بعد بتا رہی ہے, میرے مصطفیٰ 1500 سال پہلے بتا گئے تھے. پھر اللہ کے نبی فرمایا کہ گھر کو اسلامی ماحول بنا لو, سب سے پہلے اسلامی رنگ چڑھاؤ. اور سارے طریقے سونے نبی پاک بتا گئے. اذا کانت لیلا, فرمایا جب اذا کانت لیلا, تو جب رات چھانے لگے, جنہ اللیل, رات پر بچھانے لگے, جنہوں تسیاں دے دربار کا ٹائم ہو گیا, لوگا ویلا جب سورج ڈوبنے لگے, مصطفیٰ نے فرمایا اغلقوا الابواب, اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر لو, واذکروا اسم اللہ علیہ, اور دروازے بند کرتے ہوئے اللہ کے نام کا پیرا لگا دو, بسم اللہ پڑھو. یا رسول اللہ, حکمت کیا فرمایا؟ ہینا اذن, اس وقت ہینا اذن یا پھر وہ شیطان, اس وقت بازاروں میں شیطانی چیزوں کی کثرت ہوتی ہے, تمہارے بچوں کو اغوا کر لیتی ہیں. تو فرمایا اس وقت کفوا صبیانکم, اپنے بچوں کو گھر میں روک لیا کرو. جدو اندر باہر کا ٹائم ہوتا, سورج ڈوبنے لگے تو بچے باہر نہیں نکالنے, دروازے بند کر لیں, بسم اللہ کا پیرا لگا دیں. جو ایسا کرے گا پھر بچے تبک کے نہیں اٹھیں گے, جو ایسا کرے گا بچے رات کو رون گے نہیں, جو ایسا کرے گا تو پھر دم دم کراؤں کی لوڑ نہیں پڑے گی, جو ایسا کرے گا بچے لے کر پھرتے نہیں رہو گے, پیڑا کر دے, کڑا کر دے, صحیح کر دے. یہ میرے نبی کا فرمان ہے, کسی بابے کا کسی مولوی کا نسخہ نہیں ہے, یہ کائنات کے تاجدار کا فرمان ہے. بچوں کو گھروں میں روک کر رکھو. ہاں بہت ضروری کام ہے, جب ایک گھڑی گزر جائے, گھڑی بھی ادھا پونا گھنٹہ سورج ڈوب جائے, رات آ جائے, شام کا ویلا لنگ جائے, تو اس وقت اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر بچوں کو باہر لے کر جا سکتے. پھر ایک عرض کی تھی, یا رسول اللہ, بندہ کوئی ماڑا ہے, غریب بندے باہر تو بوئے نہیں ہوتا. میں 40 سال کا ہوں, آج سے 25 سال قبل ہمارے پنڈوں میں بھی باہر کے بوئے نہیں ہوتے تھے, بڑی ہاتھوں باڑ لائی ہوتی تھی. تو عرض کی, یا رسول اللہ, جس کے دروازے کے باہر پلے ہی نہ ہو, کباڑ ہی نہ ہو, سونے نبی پاک فرمایا وہ ایک سوٹی ہے, ایک دھاگا رکھ کے واذکر اسم اللہ علیہ, اس پہ بسم اللہ کا ورد کر دے. شیطان اتنا طاقتور ہے, تیرے خون کے ساتھ دوڑتا ہے, اس کی جرت نہیں ہے رب کے نام کا پیرا توڑ کر تیرے گھر میں داخل ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد, زندہ باد. والے ہوتے خراب پر یار ویسا بھی تک وَخَمِّرُ عَنْيَتَكُمْ, بہتر یہ ہے کہ جو برتن استعمال ہو گئے ان کو دھو ڈالو, تاکہ تیرے چھوڑے ہوئے میں شیطان منہ نہ مارے. اس میں شیطان منہ مار گیا, صبح اس میں سے کسی نے کچھ کھا لیا, تیرے رزق میں بے برکتی آ جائے, تیرے رزق میں نحوست آ جائے. پھر آدھے پیسہ ہوتا بڑا لیکن پتہ نہیں لگتا, نہیں جوڑتا ہی نہیں, پتہ نہیں لگتا جاتا کتنے, کوئی نہ کوئی چیز بیماری رہتا, ایک دی دوائی لے کے دو صحیح ہوتا, دوجا بیمار, دوجا صحیح ہوتا, تیجا بیمار. فرمایا اگر چھوڑ رکھا ہے کھانا, خمیروا عنیتکم واذکروا اسم اللہ علیہ, اس کو کسی چیز کے ساتھ, کپڑے کے ساتھ ڈھانپ دو, واذکروا اسم اللہ علیہ, اس پہ اللہ کے نام کا پہرا لگا دو. اللہ کے نام کا پہرا لگ گیا تو اب شیطان اس میں منہ نہیں مارے گا. جب شیطان تیرے رزق میں منہ نہیں مارے گا تو تیرے رزق میں بے برکتی نہیں آئے گی, نحوستیں نہیں آئیں گی, بیماریاں نہیں آئیں گی. یہ پورا نظام مصطفیٰ نے دیا. وہ کمی ہے مجھ میں ہے, تجھ میں ہے, ہم اسلام کے دروازے پہ دستک ہی نہیں دیتے جی. اور پھر ایک بات چلتی ہے, خودی لا علمی بھی ایک بڑی نعمت ہے. نہیں تانوں غلط دسیا کسی نے, لا علمی نعمت نہیں, بہت بڑی زحمت ہے. اس بندے کے لیے لا علمی نعمت ہے جڑا دارالکفر میں رہے, یا کافروں کی حکومت ہو, دین سیکھنے سکھانے پہ پابندی ہو, وہاں پہ کوئی لا علم رہے تو اس کے لیے نعمت ہے. لیکن آج پوری دنیا میں اپنا دین سیکھنے سکھانے پہ آزادی ہے. آج تجھ سے پوچھا جائے گا, تو آسان سمجھتا ہے مسلمان ہونا؟ قرآن میں ہے, اللہ فرماتا ہے یہ جو کہتے ہیں ایمان والے کے, انہوں نے کہہ دیا کہ آمن, ہم ایمان لائے, پھر کہتے ہیں کہ ہم آزمائے نہیں جائیں گے. نہیں ایسے نہیں ہونا. اگر تو بالغ ہو گیا, یہ تجھ پہ ہے کہ اپنے بالغ کے احکام اسلام سے سیکھ. اگر تو شوہر بن گیا تو تجھ پہ ہے, اگر تو دکاندار ہے تو تجھ پہ فرض ہے دکانداری کی, تجارت کی شرعی حیثیت معلوم کر. اگر تو باپ بن گیا تجھ پہ ہے بیٹوں کے بچوں کے حقوق سیکھ. اگر تو کوئی استاد ہے, ملازم ہے, تو تجھ پہ ہے, تو یہ سیکھ, تجھ سے پوچھا جائے گا بھائی تجھ سے. اور پھر جب گھر میں محمدی رنگ چڑھ جائے, بچوں کو قرآن بھی سکھایا, اللہ کے نبی کی محبت بھی سکھائی, پھر کیا ہوگا؟ بچہ اسلامی رنگ چڑھ جائے, پھر اللہ کے نبی فرمایا اذا نظر الوالد الی والدیہ,
کہ جب پھر باپ اپنے بچوں کو دیکھے، اب ایک تو خونی تعلق ہے، اپنی اندر آنے اپنا خون ہے، اپنا پتر ہے، بچے کی تابع داری، بچے کا قرآن پڑھنا، بچے کا نماز کے لیے اٹھنا، باپ نے دیکھا فسرہو، باپ کے دل کو خوشی ہوئی، آپ فرمایا وکان للوالدین تو قرسما، اس بچے کے نامہ اعمال میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھ دیا گیا۔ خونی تعلق اپنے پتر کو دیکھا، لیکن رنگ محمدی تھا، تربیت محمدی تھی، گھر کا ماحول اسلامی تھا، باپ نے پتر کو دیکھا، دل خوش ہو گیا، اس پر بھی اللہ پتر کو غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دونوں طرف سے اجر ہے۔ یہ تھا باپ نے بچے کو دیکھا، پھر حدیث کے اگلے لفظ یہ ہے اذا نظر الولد الى والديه، پھر بچے نے ماں باپ نے کہ کسی ایک کو چہرے کو دیکھا، بنظرات الرحمہ، ادب کے ساتھ، محبت بری نظروں سے، بگڑی ہوئی اولاد کی طرف گھور کر نہیں، بنظرات الرحمہ، اللہ کا نام اللہ لہ، ہر نظر کے بدلے میں اللہ اس بچے کے حق میں حجن مبرورا، حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ زیارت کی ہے، اللہ نے گھر بیٹھے بٹھائے حج کا ثواب عطا فرمایا، اللہ نے گھر بیٹھے بٹھائے حج کا ثواب عطا فرما دیا۔ یہ ہمارا تیقن، ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ یہ بابڈا سٹی دی کمرشل پلازا، فیضی پلازا بابڈا سٹی میں، اس کے مالک کا پروفیسر جوید فیضی صاحب، واصف علی واصف صاحب کے مرید نے، نال ہی رہے نے، وہ کینیڈا میں وزٹنگ پروفیسر کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، انگلینڈ، کینیڈا، امریکہ جاندے نے، آج کل یہی پہ ہیں یہ پوری، اور ان کا حاجی سویٹ سندھ کی ہے، بڑیاں برانچاں نے دیا، حاجی آباد اتنے بی گراؤنڈ بھی کھل گئی، اسلام نگر میں ان کی پہلی برانچ تھی۔ تو یہ مجھے میرے دوست ہیں، مجھے کہنے لگے قاری صاحب اصل ساری فیملی نے فیصلہ کیا کہ سب مل کے اللہ کے بارگاہ میں عمرے کے لیے جاتے ہیں، سونے نبی کے جا کے بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہیں، سارے بھائی، دونوں بھائی، ایک اور بھی، تینوں بھائی چلے گئے، بہنیں بہنوئی سارے چلے گئے اکٹھے ہو کر، پورے خاندان نے ویزے لگوائے اور عمرے کے لیے چلے گئے مکے مدینے میں۔ کہتے وہاں پہ گئے تو میں روز ہوٹل میں سے اپنی ماں کو ویل چیئر پہ بٹھاتا اور ویل چیئر لا کر نا میں نے ایک عمرہ کیا جو میرے نبی کی سنت ہے، اس کے بعد ویل چیئر کے پاس بیٹھ گیا، اپنی ماں کے قدموں کو دباتا، اپنی ماں کے پیروں کو چومتا، اپنی ماں کے ہاتھوں کو چومتا، میری ماں مجھے پیار سے تھپڑ مار کے کہتی پتر فیضی تو تے ہے چلائے، تو تے چلائے تے چلائیے، آؤ میں تیرا برا حاجی، اس نے 10 عمرے کر لیے، تیری بہنوں نے 6 طواف کر لیے، پتر اتنے دن ہو گئے ہمیں آئے ہوئے، آج 20 دن ہو گئے، پتر تو ایک کوئی عمرہ کیتا، روز آتا ہے، میری پاؤں دباتا رہتا ہے، میرا چہرہ دیکھتا رہتا ہے، پتر تو بھی اور عمرے کرنا، تو بھی اور طواف کر۔ حاجی صاحب کہتے ہیں قاری صاحب میں نے اپنی امی کے ہاتھ چوم کر کہا ماں جی چلا میں نہیں چلے ہونے، ماں جی یہ جتنے مرضی طواف کر لیں، ان جتنے مرضی عمرے کر لیں، ان کے عمرے کی قبولیت کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، ان کے طواف کی قبولیت کی کوئی سند نہیں ہے، کرے رب قبول تو اس کا کرم ہے، کرے رب قبول تو اس کا فضل ہے۔ ماں میں نے ایک سنت عمرہ کیا، اس کے بعد میں کعبے کو گواہ بنا کر رب کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں، اے اللہ تیرے شانوں والے نبی نے فرمایا تھا جو ماں کے چہرے کو ایک بار تکے گا تو اسے حج کا ثواب عطا فرما۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یا رسول اللہ کوئی 100 بار تکے، فرمایا 100 بار حج مقبول کا ثواب۔ امی جی میں تو پتہ نہیں کتنی 100 باری تک دا، یہ چلے ہیں میں چلا نہیں، ماں یہ جو دوڑ دوڑ کر عمرے کرتے ہیں، یہ جو دوڑ دوڑ کر حجر اسود کے بوسے لیتے ہیں، یہ جو عظیم کعبہ میں نفل پڑھتے ہیں، ماں کوئی گارنٹی نہیں ہے یہ قبول ہو کے نہ ہو، مجھے گارنٹی حسین کے نانے زہرا کے بابا نے دی ہے، جتنی بار تیرے چہرے کو تکوں گا اللہ ہر بار حج کا ثواب عطا فرمائے۔ اللہ ہر بار حج کا، یہ ہے میرے بھائیو جب محمدی رنگ چڑھ جانا ہے پتر کا تعلق پیو سے، ہے پتر کا تعلق ماں سے، جب دل میں مصطفیٰ کی محبت ہو، جب تربیت محمد رنگ میں ہوئی ہو، پھر گھر بیٹھے نے مکہ کدھرے یا مدینہ کدھرے یا کتھے صفا مروہ کتھے طواف کتھے قربانیاں پتہ ہے انہیں دیکھا بھی نہیں، نہ 13 لاکھ دیتا نہ 15 لاکھ دیتا، 1000 میل دور الہی آباد کے محلے میں 14 نمبر گلی میں اپنے گھر کے پچھلے اندر بیٹھ کر ماں کے چہرے کو تکتا رہا، اللہ ہر نظر کے بدلے میں حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا، اللہ ہر نظر کے بدلے میں حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اب آپ ایسی وقار اور یاد رکھیے ماں باپ جو ہوتے ہیں یہ اللہ کے فضل کا بہانہ ہوتے ہیں، یہ رب کے کرم کا تمبو ہے جو تجھ پہ تارا گیا ہے، ان کی قدر کرو جن کے حیات ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے رسول کی حدیث، سونے نبی پاک کی بارگاہ میں ایک غلام ہے، یا رسول اللہ بڑا دل کرتا ہے کعبے کا طواف کرو، بڑا دل کرتا ہے حجر اسود کو بوسے لو، بڑا دل کرتا ہے جا کر حدیث میں کعبہ میں نفل
पढ़ूं। अल्लाह के नबी पूछते हैं, ऐ मेरे गुलाम तेरी माँ बाप में से कोई बूढ़ा घर में है? या रसूल अल्लाह मेरी माँ बूढ़ी घर में मौजूद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया घर चले जाओ, जाकर माँ की खिदमत कर, माँ की सेवा कर, अल्लाह घर बैठे तुझे हज का सवाब अता फरमाएगा। और एक गजबे की बात है, अल्लाह के नबी की बारगाह में गुलाम हाजिर हुआ, किसका दिल नहीं करता वो सिपा सलार मोहम्मद मुस्तफा हो तो बंदा उस लश्कर के साथ ना जाए। और हर जंग उठाकर देख लीजिए मुसलमानों की तादाद थोड़ी है, कभी 313 का मुकाबला 1000 के साथ है, कभी 3000 का मुकाबला 10,000 के साथ है, कभी 12,000 का जंगे के बामा में 80,000 के साथ मुकाबला है। और जिस दौर में मेरे मुस्तफा को अफरादी कुव्वत की लोड़ थी, जिस दौर में मुस्तफा को सिपाहियों की वो जरूरत थी, जिस दौर में मुस्तफा की जान की हिफाजत के लिए बंदे चाहिए थे, जारी असबाब की बात कर रहा हूँ, उस दौर में बंदा है या रसूल अल्लाह मैं तलवार लेकर आपके साथ मैदान में जाऊंगा, मैं आपके दुश्मनों के साथ लड़ूंगा, मैं आपके मंकरों को मारूंगा। अल्लाह के नबी फरमाए घर में माँ है बाप है या रसूल अल्लाह जी हैं, तो अल्लाह के नबी फरमाते घर चला जा, घर जाकर अपनी माँ की सेवा कर, अपने बाप की खिदमत कर, अल्लाह तुझे जिहाद करने का सवाब कर बैठेगा। यहाँ पे माँ बाप तरले लेते हैं तो बंदा तबलीगों पे चिल्ले काट रहा है। यहाँ पे माँ बाप को लोड़ है जवानी अपने पुत्र की जवानी की, और पुत्र पीरों के मेले ठेलों में जा रहा है। यहाँ पे जरूरत है माँ बाहर का दरवाजा तकती है, बाप मंजी पे पड़े नजर दरवाजे पे आए मेरा पुत्र बाहर से मेरी मंजी इधर चपके उधर रख दे, आए मेरा बेटा आए मेरी मंजी उठाकर बरामदे उधर कर दे। और पुत्र जो है उसकी वो जो है अभी शक्ल हमारी महफिल है पूरी रात उधर गुजारते महफिलों में। और ये तो दीनी काम है भाइयों, तो ये जो हम फेसबुक की नहीं हमसे छूटती, क्रिकेट मैच तो नहीं नजर उठती, कबड्डी के मेले नहीं छड्डे जाते साडे कोल। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आज नारे खत्म नबुव्वत, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाइयों अल्लाह के रसूल इशा की नमाज की इमामत फरमा रहे थे, गुलाम पीछे नमाज पढ़ रहे थे। तो जब नमाज मुकम्मल हुई अल्लाह के नबी ने सलाम फेरा तो साहबा ने अर्ज किया, साहबा ने देखा अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू थे और दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर थी। अल्लाह के रसूल ने को देखा तो साहबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये आंसू कैसे हैं, सोने क्या माजरा है, आंसू कैसे? अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे गुलामों में नमाज में था मुझे मेरी माँ याद आ गई। हदीस के लफ्ज़ सुनो अरबी के, अल्लाह के नबी फरमाते लौ अदरकतु वालिदैया औ अहदहुमा फअना फी सलातिल इशा वक़द क़राब बिफातिहतिल किताब तुनादी या मोहम्मद। फरमाया मेरे गुलामों में नमाज में था मुझे मेरी माँ की याद आ गई और मेरे दिल में ख्याल आया काश मेरे माँ बाप हयात होते या दोनों में से कोई एक होता। वाना फी सलातिल इशा मैं नमाज इशा में खड़ा होता वक़द क़राब बिफातिहतिल किताब और सूरह फातिहा पढ़ चुका होता। तुनादी या मोहम्मद, फिर मेरी माँ मुझे आवाज देती है मोहम्मद। अल्लाह की इज्जत की कसम लोगों मैं आपकी नमाज छोड़कर माँ की बारगाह में चला जाता, अम्मी जी में आ गया, अम्मी जी में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। एक हम है साढ़े को यार दी गप्पा ही नहीं छोड़ती है, एक हम है हमसे क्रिकेट के मैच से उठा ही नहीं जाता, एक हम है हमसे वो क्या जी फेसबुक नहीं छोड़ती, यूट्यूब नहीं छोड़ती, माँ बुलाती रहती है। और यकीन मानिए हमारे लोग ना घर की कार को इग्नोर कर देते हैं, अभी जीत का नंबर आ जाए। मैं हैरान रह गया, फुटबॉलर है यूरोपीय मुल्क का बड़ा बड़ा, वो मीडिया में कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो उसके मोबाइल ऐसे हुआ तो मोबाइल पे उसने ना देखा वो 40 के मैच को देखे लगे, इंटरनेशनल प्लेयर था वो फुटबॉल का। और पता है यूरोप में फुटबॉल को वो मतलब छाटी करना दे जितना वो यूरोप और मैच हार जाते 8-9 बंदे मर जाते हैं 2 करोड़ में, इतना वो फुटबॉल से प्यार करते हैं। तो ये फुटबॉलर है गैर मुस्लिम है, तो लेकिन जब इसके मोबाइल पे कॉल आती है तो वो इंग्लिश में कहता है ओ मॉम माय मॉम, वो कान ना ला लेंदा, मां ना पूरी गल करदा। और सारे साथी बैठे रहते हैं, असि इतने मुंडिया लाके बैठे ये अब्बे दी कॉल आए तो कट दी। याद रखो जब बाप की कॉल आए तो ना काटा करो, माँ की कॉल है तो ना काटा करो, तब तुम्हें कदर होगी जब इस नंबर से कॉल ना आई, तब तुझे खबर होगी जब बाबा के नंबर से कॉल ना आई, जब अम्मी जी के नंबर से कभी बैल ना बजी तब तुझे इसकी कदर होगी। हमारे मुंडे माँ के साथ फिर भी लोग मोहब्बत करते जुड़े रहते हैं, डिस्टेंस पैदा कर दिया गया बाप के साथ, मुंडे यार बाप के पास ही नहीं बैठते और कहते जी अब्बा जी सख्त है। याद रखिए बाप सख्त जरूर है और मोहब्बत वो भी करता है, लेकिन वो माँ की तरह वो उस तरह इजहार नहीं करता, चुमता चढ़ता नहीं है, उसे भी प्यार है, वो भी मोहब्बत करता है। हमारे दोस्त मुंडे जवान कह देते हैं अब्बा सख्त है। याद रखिए बाप की मिसाल सूरज की तरह है, सूरज सिर को जरूर साड़ता है, सूरज की तपश जरूर होती है 12 बजे दोपहर में, लेकिन जब सूरज गुरूब होता है तो दुनिया में अंधेरा छा जाता है।
باپ سب تو ضرور ہے، جب یہ نہ رہا نا تو تیری دنیا ساری ڈھیرو ڈھیر ہو جائے۔ اور باپ بھی اولاد سے محبت کرتا ہے، یقین مانیے باپ اولاد، میں نے ایسے کئی منظر دیکھے ہیں، باپ اولاد کے لیے اس جگہ پہ ہاتھ پھیلا دیتا ہے جس جگہ پر کبھی وہ پیر رکھنا بھی برداشت نہیں کرتا، جس جگہ پہ کبھی پیر رکھنا بھی باپ نہ برداشت کرے، کچھ گوئے میں نہ بڑھے، لیکن اولاد کی خاطر میں نے باپ کو جولی کھلاتے بھی ان دروازوں پہ دیکھے۔ اور ہمارے اللہ فضل کر دے، پیسے چار آ جائیں، مکان بنا لو، گڈی لے لو، یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ وہ باپ کون سا یار دعائیں کرتا رہا ہے، اس کا نام ہی نہیں ہے، عجیب رواج ہے۔ یہ سروس سے ریٹائر ہوتے ہیں، تم زندگی سے ریٹائر کر دیتے ہو انہیں۔ ایک بیٹھ کے مجیدہ چھٹی نہ پاس بیٹھے نہ پوچھا آج تو کمانے چلا گیا، آج تیری پیر جیب میں 4 پیسے آ گئے، آج بھول گیا اسے جس نے نہ دھوپ دیکھی نہ چھاؤ، اگر فیکٹری میں تھا فورمین کی گالیاں سنتا رہا، سپروائزر کے دبکے کھاتا رہا، اگر دکاندار تھا تو تیرے لیے اوور ٹائم لگاتا رہا، کمیٹیاں ڈال ڈال کر تیری تو کمیشنیں دی ہے، جس نے تجھے موٹر سائیکل لے کر دی ہے، جس نے تیری خاطر نہ چنگا پایا نہ چنگا کھاتا۔ پوچھ اپنے باپ کے یاروں سے جب کوارا تھا تو کتھا کتھا جا کے کہڑے ہوٹل تو کڑھائیاں کھاتا سی، پوچھ کیسا رہن سہن تھا، لیکن جب دنیا پہ نہیں آیا تھا، تیرے آنے سے 9 مہینے پہلے خبر ہو گئی تھی، اس کے ذہن میں دل میں تیرے خواب تھے، وہ تیری اچھی زندگی تیرے اچھے فیوچر کی وہ فکر کرتا تھا۔ پتا کون کون، ماں کو نہیں پتا دروازہ کون کھڑکاتا ہے، ماں کو نہیں پتا تیرا باپ کتنی گلیاں بدل کر آتا ہے، ماں کو نہیں پتا تیرا باپ کس کا فون نہیں اٹھاتا۔ ماں تو چولہے پہ بیٹھی ہے نا، اس کو تو ہر چیز کرنے ملتی ہے، وہ باپ ہے کوئی اس کا گریبان بھی پکڑتا ہے، وہ باپ ہے کوئی اس کو گالیاں بھی دیتا ہے، وہ باپ ہے کوئی اس کو دھکے بھی مارتا ہے، وہ باپ ہے جو ترلے بھی کرتا ہے، وہ گھر نہیں بتاتا عید آ گئی ہے، میرے بچوں نے عیدی لڑنی ہے، میرے بچے نے سوٹ لینے، میرے بچے کی فیس دینی ہے، وہ گھر نہیں بتاتا، وہ باپ ہے۔ خدا کا واسطہ اللہ فضل کرے تو لکھایا کرو سب میرے والدین کی دعا ہے، یہ لکھایا کرو میرے ماں باپ کی دعا ہے۔ اسی گھر میں وہ رہتا ہے، وہ بیچارہ بولتا نہیں ہے، اسی گھر میں وہ رہتا ہے، چپ ہے، تجھے کہہ نہیں سکتا، لیکن جب وہ پلیٹ پڑتا نا یہ سب میری ماں کی دعا ہے، جو اس کے دل پہ بیتتی وہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے۔ اللہ تجھ پہ فضل کرے تو یہ کبھی ایسا موقع آ جائے تو باپ کو اچھا، پھر ماں کے پاس تو پھر لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور باپ کے پاس بیٹھتے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں طوطا لبدا بیلو پکا، وہ یار طوطا لبدا پکا تجھے بھی لگتا تھا، تیری ایک ایک بات پوری کرنے کے لیے تجھے وہ کندھوں پہ اٹھاتا رہا، تیرے لیے کیا کیا پاپڑ بیلتا رہا۔ یاد رکھیے اپنے باپ کو وقت دیجیے، کے پاس بیٹھیے، ہم پیار کرتے ہیں لیکن ہم ریلائز نہیں کرواتے، انہیں کہنا باجی جو تسی کہنا وہی ہو رہا ہے، وہ ہوگا وہی جو تو چاہتا ہے، لیکن یہ تیرے لفظ تیرے باپ کو بوڑھا نہیں ہونے دیں گے، یہ تیرے لفظ تیرے باپ کو ڈپریشن میں نہیں جانے دیں گے۔ پھر آدھے بابا کڑیاں نے بولتا اس نے چڑچڑا پن پیدا ہم نے کیا ہے، کسی بات میں مشورہ ہی نہیں لینا اسے، یار اسے پوچھنا نہیں ہے گھر میں کوئی بات، آئے بار سے سیدھا چلے گئے۔ بڑھیا ہوئی تو ماں کے پاس بیٹھ کے ساری سلام پتہ کی تھی ماں کے ساتھ، اور باپ بیچارہ وہ بیٹھ کے بیٹھا بڑھیا سیکھنا شروع کر دے گا یا خبریں سنتا رہے گا، جو اس کے دل پہ بیتی ہے وہ جانتا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے اپنے باپ کے پاس بیٹھا کر۔ میرے ابا جی بڑے سخت ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، دعا کریں انہیں، فارج کا اٹیک ہوا اللہ پاک نے صحت عطا۔ تو میں نے جب پڑھی نا حدیثیں تو میں نے نا ایک دانشور کا قول پڑھا کہ جن کے باپ سخت ہے، عموماً یہی گل ہوتی نا بڑے علی ابا جی بڑے سخت نے، تو وہ باپ کے پاس بیٹھے، جو باپ جن باتوں میں دلچسپی لیتے ہیں نا ان باتوں میں تم وہ باتیں کرو۔ تو میرے ابا جی اے آر وائی سنتے ہیں، صابر شاکر نو اور بھٹی نو سارے نو، تو وہ پی ٹی آئی کے بڑے حمایتی تھے، حالانکہ میں پی ایل پی کا ووٹر بھی ہوں، سپورٹر بھی ہوں، تو میں اپنے یہ کڑیا میں نے گھر جا کر ازمایا، تو میں ابا جی کے ساتھ بیٹھ کر پی ٹی آئی کی تعریفیں انج ہو گیا، پی ٹی آئی یہ کر چھڑیا، یقین مانیے ایک دن ہوا کی تھی، دوسرے دن بولنے لگے، تو تیسرے دن مجھے بعد بٹھا کر رات 11 بجے تک میرا باپ مجھ سے باتیں کرتا تھا، تو میں سمجھتا تھا دنیا میں مجھ سے امیر بندہ ہی کوئی نہیں، دنیا میں مجھ سے خوش بخت بندہ ہی کوئی نہیں۔ اپنے باپ کے پاس بیٹھا کر یار، ہم نے بڑا ڈسٹینس بنا دیا۔ یہ مائیں یاد رکھے میری جو باتیں سن رہی ہیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری مائیں، یہ تمہارا قصور ہے، تم نے پتر باپوں سے دور کر دیے۔ جب بیٹھنا تیرے پیو تے کیتا ہے کچھ نہیں، تیرے پیو تے اتنے بھی ڈا چھڈیا، وہ شروع کیتا ہے جو گیا۔ جب اپنے پتر کو اولاد کو بتاؤ باپ کی قربانیاں بتایا کرو،
जब अपने बेटे को बताओ, अपने बाप की कुर्बानियां बताओ कि पुत्र तेरे प्यो तेरे वास्ते इंज कीता, पुत्र तेरे बाप तेरे वास्ते इंज कीता, पुत्र तेरे बाप तेरे वास्ते इंज कीता, ताकि पुत्रों के दिल में बाप की मोहब्बत पैदा हो। जब भी पास बिठाना देखा पुत्र मैं भी दे देना गाड़ी छड़ी है, सादा सा जुमला बोल, जहर मार दिया तुमने पुत्रों के दिलों में। जब पास बैठे पुत्र मैं भी गाड़ी छड़ी है, मैनू पता जिन्हें मैं देना भाई है, पता नहीं उसे क्या बना कर तुम पेश करती हो। औलाद औलाद के दिलों में मोहब्बत नहीं रहने दी तुमने। पुत्र तुम्हारी बनाई तो देते तेरे पैर भी दबाता है और बाप को कभी पूछता ही नहीं है। जब पास बैठा है तो उसकी कुर्बानियां बताया करो मेरी बहनों, बाप की कुर्बानियां बताओ। तेरे बाप ने तेरे लिए पुत्र बाकी जेड़े वर्कर थी 5 बजे घर आ जाते थे, तेरा बाप ओवर टाइम लाके 10 बजे बताओ। तो हम आप जीवकार अल्लाह के रसूल ने कसमटी और पैरामीटर, एक बंदा भी 5 वक्त का मांगता है मस्जिद में, सारे रोजे रखता है, हर साल इत्काफ करता है, लैलतुल कद्र का मुतलाची रहता है और 5 वक्त का नमाज भी खैरात भी करता है। वो चल जाता है तबस्सुम साहब के, मुफ्ती साहब दसो इतनी खैरात करता हूँ, इतनी नमाजें पढ़ता हूँ, क्या मेरा रब मुझसे राजी है? तो अल्लाह के रसूल पैरामीटर दे गए, कसवटी दे गए कि जो बंदा अपनी जिंदगी में देखना चाहे उसका रब उससे राजी है कि नहीं। फरमाया घर चला जाए, जाकर अपने बाप के चेहरे को देखे, अगर उसका बाप उससे राजी है उसका रब उससे राजी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया रिदा रब्बी फी रिदाइल वालिद, खुदा ने अपनी रजा तेरे बाप की रजा में रखी हुई है। और दूसरा आखिरी कुछ जुमले हैं मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी की हदीस है ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, ए छोटी जी हदीस आज याद करके जानी चाहिए, दिलों की तख्तियों पर लिख लो। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, ओ मेरे गुलामों ओ मेरा कलमा पढ़ने वालों, ये मेरा फरमान सुन लो, ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, रिश्तेदारी खत्म करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। रिश्तेदारी खत्म करने वाला जन्नत में। आज बात बात में मां जाए से लड़ते हो जी, सगे भाई को भाई कहते हैं यार कि तेरा मेरा मरण जीन खत्म हो गया, मैं तेरे लिए मर गया, तू मेरे लिए मर गया, आज तो बात मैं तेरे बुए से नहीं होगा। सगी बहन को लोग कहते हैं मेरे बुए का नाम नहीं आई तो बात राजीव बदला, मोहब्बतें नहीं रही यार। वही तेरा भाई है, जब छोटे थे तो उसकी खातर तू लड़ पड़ता था, तू होगा और मेरे भरा तू गल की, तू कौन भाई भाई के लिए लड़ पड़ता था, भाई भाई के लिए अगले बंदे के गल पाया जाता, तू कौन है मेरे भाई को बात करने वाला। और वही जब बड़े होते हैं, जब घर में बंटवारा होता है, जब कंध बजती है तो एक 4 इंच की इट रखने लगे एक दूसरे के सिर मार देते, और ते गालो गाली हुई होती है यार, अगर 4 इंच जगह चली भी गई तो यार तो दुश्मन है वो। अगर इथे नहीं कंध इथे हो गई या इथे नहीं कंध इधर हो गई, 4 इंच की जगह की बात है, अगर चली भी गई उसकी तरफ तेरा मां जाया ही है, तेरा भाई तो है। जब 4 इंच कंध इथे निकले इथे होगी तो की फर्क पड़ेगा, तेरा ही भाई है, किसी गैर की तरफ जाएगी। मोहब्बतों के सिलसिले हर बंदा चाहता है उसकी जिंदगी लंबी हो, हर बंदा चाहता है सेहत और तंदुरुस्ती भी हो, हर बंदा चाहता है रिस्क मांगा हो उसके घर में, तो तुझे पुत्रा की खुशियां देखे। सुनो ये फार्मूला किसी बाकी और मौलवी पीर का नहीं है, ये फार्मूला सोने हुसैन के नाम ज़हरा मुस्तफा ने। अल्लाह के नबी फरमाया जो चाहता है उसकी जिंदगी लंबी हो, बरकत सेहत वाली हो, तो रिस्क भी मांगा हो। नबी पाक फरमाया सिला रहमी करे, सिला रहमी या रिश्तेदारों की गलतियों को माफ करना शुरू कर दो, अल्लाह जिंदगी में बरकत अता फरमाता है। मेरे भाइयों ये दाढ़ी रखना मेरे नबी का दीन है, लोगों की गलतियों को माफ करना भी मेरे नबी का दीन है। ये सर पे इमामा बांधना टोपी बांधना सुन्नत है, लोगों की गलतियों को दरगुजर करना भी मेरे नबी की सुन्नत है। जो नाराज है उसको बुलाना भी नबी का दीन है, इस पे भी अजर और सवाब है। अपने दिलों में नरमी पैदा करो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मोमन का दिल चिड़ी के दिल वर्गा होता है। अर्ज किया या रसूल अल्लाह चिड़ी के दिल से क्या होता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया इससे बरात यह है कि मोमन नरम दिल वाला होता है, नाराज हो जाए जल्दी राजी होता है, रुसे तो जल्दी मान जाता है, लड़े तो जल्दी सुनो करता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हमारे दिलों में नरमियां पैदा फरमाए, अल्लाह हमारे लहजों में मिठास और चाशनी पैदा फरमाए। आज हमारे लफ्ज लफ्ज में काट है, हमारी औरतें बोलती हैं हर बात में ताना होता है, हर लफ्ज में जहर बुझा होता है। एक हसद नहीं, अपना ही है, कोई तरक्की कर जाए, कोई धी पुत्र अच्छा पढ़ता हो तो उसमें हसद करते हो यार। अगर किसी के बेटे बेटी का रिश्ता अच्छा होने लगे तो पानी मार देते हो। अगर ये हसद छोड़ देना हमारी औरतें, ये जितने तबीयत धागे करने वाले हैं मिस्त्रियां पीछे दिहाड़ियां ना हो। हाँ जी शादी हसद खा गया तुमको,
ہاں جی اس کے گھر پہ ہنسی خوشی کیوں ہے؟ اس کا پتر اچھی جگہ کیوں نوکری لگ گیا؟ اس کی تھی کا رشتہ کیوں اچھی گھر پہ ہو گیا؟ بس ادنا کی رشک کیا کرو، اے اللہ اور تو نے ان کو جو نعمتیں دی ہیں ہمیں بھی وہ نعمتیں عطا فرما۔ اے اللہ اس کی بچی کے اچھے نصیب کر کہ یہ ہیں، ان کے صدقے ہماری بچی کے نصیب بھی اچھے کر۔ تو باتیں تو ختم نہیں ہوگی، انہی لفظوں پر میں اپنی گفتگو کو لگام دیتا ہوں۔ وما علیہ الا البلاغ